اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ کہف کی تفسیر میں چند ابتدائی باتیں پچھلے درس میں میں نے بیان کر دی ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم سورۃ کہف کا اپنے سے پہلی صورتوں کے ساتھ جو ربط ہے، تعلق ہے، جوڑ ہے، اس سے ہم اپنی گفتگو کی ابتدا کریں گے، آغاز کریں گے۔ یہ جو ربط ہیں کہ سورۃ کہف کو بنی اسرائیل سے کیا تعلق ہے، یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ نزولی نہیں ہے، یعنی قرآن اس طرح اترا نہیں ہے کہ پہلے سورۃ فاتحہ اتری ہو، پھر سورۃ بقرہ اتری ہو، اور سب سے آخر میں سورۃ الناس اتری ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوائی ہے اللہ کے حکم سے۔ کوئی آیتیں اترتی تو آپ فرماتے انہیں فلاں آیتوں کے ساتھ رکھ دو، اور آپ نے یہ ترتیب مقرر کی کہ بقرہ کو فاتحہ سے ساتھ رکھو، پھر آل عمران، پھر نساء۔ اگر اس رکھوانے کی کوئی خاص وجہ نہ ہوتی تو پھر ترتیب نزولی ہونی چاہیے تھی، جو پہلی صورت اترتی وہ پہلے ہوتی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ۔ اگر کوئی ربط نہ ہوتا، تعلق نہ ہوتا، تو پھر یہ ترتیب نزولی ہونی چاہیے تھی۔ تو
آپ نے جب اسے ترتیب دیا بقرہ کو فاتحہ کے ساتھ رکھ دیں تو ان دونوں میں کوئی موافقت، مناسبت، تعلق لازماً ہوگا، تو اسے ہم کہتے ہیں ربط۔ تو سورۃ کہف کو بنی اسرائیل کے ساتھ کیوں جگہ ملی؟ مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام، عبادات، اللہ کی توحید، وحدانیت، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ اکثر و بیشتر دو مطالبے کرتے تھے۔ قرآن نے ان مطالبوں کو کئی جگہوں پہ ذکر کیا ہے۔ ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، تو ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ ان کا ایک مطالبہ ہوتا تھا، معجزہ دکھا۔ اور ان کا دوسرا مطالبہ ہوتا تھا لولا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کیا کرتا تھا، ہمیں ڈراتا رہتا تھا، میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، پکڑے جاؤ گے، وہ عذاب لے آ، کہاں ہے وہ عذاب؟ یہ دو مطالبے مشرکین مکہ اکثر و بیشتر آپ سے کرتے تھے۔ آپ میں سے جو لوگ مستقل ہمارے دروس میں شریک رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ وہ جو ان کا مطالبہ ہے نا کہ عذاب لے آ، اس مطالبے کو اللہ نے پورا کر دیا سورۃ نحل میں، جو بنی اسرائیل سے پہلے سورت ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا عذاب آ گیا ہے، جلدی نہ مچاؤ۔ چنانچہ 7 سالوں کے لیے مشرکین مکہ پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ بھوک کی وجہ سے یہ باہر نکلتے تو انہیں آسمان دھواں دھواں لگتا تھا، مردار کھانے پر اور گند کھانے پر یہ مجبور ہو گئے تھے۔ سورۃ نحل میں اس کو ذکر کیا، غالباً سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 میں، ضرب اللہ مثلا قریۃ، کہ وہ بستی بڑے اطمینان سے، امن سے رہ رہی تھی، پھر جب انہوں نے ہماری انعامات کی ناشکری کی تو ہم نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح لباس جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، خوف اور بھوک اس طرح ان کے جسم سے چپک گئی تھی۔ ان کا یہ مطالبہ سورۃ نحل میں پورا کر دی۔ ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ معجزہ دکھا۔ اس مطالبے کو اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں پورا کر دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد ایک عظیم الشان معجزہ اللہ نے انہیں دکھا دی۔ اب یہ دونوں مطالبے جب ان کے پورے ہو گئے، اس کے باوجود بھی اگر وہ انکار کریں اور آپ کی نبوت کو نہ مانیں اور آپ کی دعوت کو تسلیم نہ کریں تو انہیں کلی طور پر ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ عذاب میں جکڑے جاتے، وہ ان کی قوت، ان کی طاقت وہ توڑ دی جاتی، لیکن اللہ نے کمال شفقت
اور مہربانی اور رحمت سے مشرکین کو سنبھلنے کا ایک موقع اور دے دیا۔ فرمایا جن شبہات کی وجہ سے اور جن اشکالات کی وجہ سے تم شرک میں مبتلا ہو، آؤ ہم تمہارے شبہات کو پہلے دور کر دیتے تاکہ تمہارے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے کہ ہم تو اس لیے انہیں پکارتے ہیں۔ تو سورۃ کہف میں اب اللہ مشرکین کے شبہات اور مشرکین کے سوال جو ہیں ان کے اللہ جواب دیں گے۔ اس کی میں تفصیل کروں گا آگے جا کے، جب خلاصہ میں بیان کروں گا۔ 4 سوال تھے ان کے ذہن میں جو کھٹکتی تھی بات۔ آج بھی جو غیر اللہ کے پجاری ہیں ان کے ذہنوں میں بھی مختلف قسم کے شبہات ہوتے ہیں۔ مثلا جہاں جہاں من دون اللہ آتا ہے قرآن میں، وہاں سے بت مراد ہوتے۔ ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے، تو یہ کہتے ہیں ہمارے متعلق نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی ان کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ غیر تھوڑے ہیں، وہ تو اللہ کے اپنے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یا ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتے ہیں انبیاء کے معجزے دیکھ کر اور ولیوں کی کرامتیں دیکھ کر۔ وہ معجزے دیکھتے ہیں تو وہ اسے نبی کی قدرت سمجھ لیتے ہیں کہ تھوڑا سالن، تھوڑا کھانا 200 بندوں پہ پورا ہو گیا، ایک مشکیزہ پانی تھا 300 بندے پی گئے، ایک پیالہ دودھ کا تھا سینکڑوں بندے پی گئے۔ تو معلوم ہوتا ہے آپ رازق بھی ہیں، روزی میں برکتیں بھی دیتے ہیں، روزی بڑھا بھی دیتے۔ یہاں سے دھوکے لگے لوگوں کو، یہ شبہات ہیں، جبکہ روزی رساں اللہ ہی ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور اختیار اور قدرت اور مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی، وہ کس کی ہوتی ہے؟ لیکن یہ بات وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، اس سے لوگوں کو چھپا کے رکھتے ہیں یہ بات کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے، معجزے کا فاعل کون ہے۔ تو یہ شبہات ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرے موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ فیس بک پہ پتہ نہیں کون کون لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے اس وقت، ملک میں بیرون ملک سن رہے ہوں گے۔ پچھلا درس ہمارا تقریباً 19,000 آدمیوں نے سنا، تو پتہ نہیں آج کتنے سنیں گے اسے۔ وہ میری بات کو غور سے سنیں، کوئی ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، ہٹ درمی نہیں ہے، شدت بھی نہیں ہے۔ اگر معجزہ یہ نبی کے اختیار میں ہوتا، نبی کی قدرت میں ہوتا، نبی کے قبضے میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ کبھی نہ بھاگتے۔ اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر ان کی اپنی مرضی سے وہ سانپ بنا ہے تو بھاگنا کیوں؟ اپنے اختیار سے وہ سانپ بنا ہے تو پھر ڈرنا کیوں؟ اگر اپنی مرضی اور اختیار سے وہ سانپ بنا ہے تو رب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں لا تخف، ڈریے نہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ تو برحق ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، لیکن اس میں مرضی اور اختیار وہ نبی کا نہیں ہوتا کہ جب چاہے جہاں چاہے معجزہ دکھا دے، نہ، اس میں اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو آج بھی جو غیر اللہ کے پجاری ہیں ان کے ذہنوں میں کئی شبہات آتے ہیں، ہم ان شبہات کو رد کرتے رہتے ہیں۔ آج جمعے پہ بھی ایک شبہ کو ہم نے رد کیا کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں، تو یہ امت شرک تو کر ہی نہیں سکتی، آپ نے فرما دیا۔ تو آج میں نے اس اشکال کا جواب جمعے کے خطبے میں دیا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرست نہیں بن جائیں گے۔ چلیے، میرے آقا کا یہ ارشاد ہے، میری امت کے کچھ قبائل بت پرست بن جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی۔
تو اگر یہ ہوتا کہ میری امت نے شرک نہیں کرنا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ تو مشرکین کے ذہن میں جو شبہات ہوتے تھے جن کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوتے تھے، سورۃ کہف میں اللہ نے ان شبہات کے کیا دیے؟ جواب۔ اگر کوئی آدمی یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جتنے لوگ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، جو طالب علم سن رہے ہیں، جو علماء سن رہے ہیں، وہ تو جانتے ہیں، جو عوام سن رہے ہیں بس وہ مختصر طور پر ذہن میں یہ رکھیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ سورۃ کہف کا مرکزی مضمون کیا ہے، سورۃ کہف میں اللہ نے کس چیز کو بیان کیا ہے، تو آپ نے 2 لفظوں میں جواب دینا ہے، مشرکین کے شبہات کے اللہ نے کیا دیے؟ وہ آگے میں ذکر کروں گا وہ کتنے شبہات ہیں، وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اکثر و بیشتر جو اپنے آپ کو علماء کہلانے والے ہیں انہیں بھی اس حقیقت کا کوئی علم اور پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ایک ربط، ایک تعلق کو سورۃ کہف کا سورۃ بنی اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایک اور تعلق بھی میرے ذہن میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سورۃ نحل جو گزری ہے نا، کہف سے پہلے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل سے پہلے نحل، سورۃ نحل میں اللہ نے ہجرت کی ترغیب دی ہے، لوگوں کو ہجرت کی کیا دی کہ اگر ایک جگہ پہ رہ کر دین کا کام کرنا مشکل ہو جائے اور دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر ہجرت کرو، ہجرت کرو گے تو میں تمہارے لیے وسعت اور کشادگی پیدا کروں۔ جس طرح مکے سے لوگوں نے ہجرت کی، مدینے آئے، اللہ نے وسعت پیدا کر دی، کشادگی پیدا کر دی۔ تو نحل میں ہجرت کی رب نے ترغیب دی۔ اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل آئی نا جی، اس میں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کی ہجرت کا مختصر سا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں رب اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے مکے سے نکال، سچا نکالنا، اور مجھے مدینے میں داخل کر، سچا داخل کر، وجعل لی من لدنک سلطانا، یہ ہجرت کا ذکر تھا۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سچائی کے ساتھ یہاں سے نکال، سچ کے ساتھ وہاں داخل کر۔ تو بنی اسرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو مختصر طور پہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب سورۃ کہف میں اللہ ہجرت کے 3 نمونے پیش کریں گے جی۔ یہ دوسرا جوڑ ہے جو میں سورۃ کہف کا پہلی صورتوں کے ساتھ لگانے لگا ہوں۔ نحل میں ہجرت کی ترغیب، بنی اسرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مختصر سا بیان، اور سورۃ کہف میں ہجرت کے 3 نمونے۔ یہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، میں اسے آسان کر دیتا ہوں۔ پہلا نمونہ، ہجرت لحفاظت الدین، ہجرت کرنا اپنے دین کو بچانے کے لیے، میرا دین محفوظ ہو جائے، میرا ایمان محفوظ ہو جائے، یہاں رہ کے میرا ایمان محفوظ ہو نہیں ہے، میرا ایمان محفوظ ہو جائے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا، جس طرح اصحاب کہف نے کی، جس طرح انہوں نے اپنا وطن چھوڑا۔ کیوں؟ دین تب بچ سکتا تھا، ورنہ بادشاہ ظالم تھا، وہ انہیں زبردستی شرک کی طرف راغب کرتا۔ یہ شرک کی طرف راغب نہ ہوتے تو پھر شہادت، موت، تکلیفیں، قید و بند، یہ دکھ اٹھانے پڑتے۔ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے رستے میں کیا کر دی؟ ہجرت۔ یہ پہلا نمونہ اللہ پیش کریں گے، کیا؟ ہجرت لحفاظت الدین۔ اور دوسری ہجرت ہے ہجرت لطلب الدین، دین کو طلب کرنے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا، جس طرح حضرت موسیٰ نے کی۔ یہ بھی قرآن اسی سورۃ کہف میں بیان ہوگا
جب حضرت موسیٰ خضر کے پاس گئے تو اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے اسے وہ علم دیا ہے جو علم میں نے آپ کو نہیں دیا. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ علم تو پھر حاصل کرنا چاہیے. تو پتہ پوچھ کے، نشانیاں پوچھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اپنا وطن چھوڑ کے. تو لے طلب الدین، جیسے آج طلبہ ہیں، دینی مدارس کے طلبہ ہیں، یہ اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنا گاؤں چھوڑتے ہیں، آپ کے شہر میں آ گئے، لاہور چلے گئے، کراچی چلے گئے، اپنا وطن چھوڑا دین کو تلاش کرنے کے لیے اور دین کو طلب کرنے کے لیے. اور تیسری ہجرت ہے ہجرت لاشاعۃ الدین وسد المفاسد، ہجرت کرنا دین کو پھیلانے کے لیے اور مفاسد کو روکنے کے لیے نکل پڑنا، جس طرح ہجرت کی تھی ذوالقرنین نے. یہ بھی سورۃ کہف میں بیان ہوگا. حضرت موسیٰ کی ہجرت بھی سورۃ کہف میں بیان ہوگی. ذوالقرنین کا سفر بھی سورۃ کہف میں بیان ہوگا. اور اصحاب کہف کا اپنا وطن اور شہر چھوڑنا، یہ بھی سورۃ کہف میں بیان. یہ دوسرا ربط ہے جو میں نے سورۃ کہف کا سورۃ بنی اسرائیل کے ساتھ لگائے. ایک تیسرا ربط بھی میں اس کا لگا دیتا ہوں سورۃ کہف کا سورۃ بنی اسرائیل کے ساتھ. میں وہ بنی اسرائیل چلو نکال لیں، پیچھے تھوڑا سا پیچھے آئیں، یہ صفحہ نمبر 365 ہے. صفحہ نمبر 365 ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا کس سے ہو رہی جی؟ سبحان الذی. یہ تسبیح ہے جی، تسبیح. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تسبیح. سبحان الذی. آگے میرے نبی کا جب ذکر کیا فرمایا اسریٰ بعبدہ، میرے آقا کی عبدیت کا ذکر کیا. پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں لے گیا اپنے کامل بندے کو. تسبیح کا ذکر کیا اور پھر میرے آقا کی عبدیت کا ذکر کیا. اب آئیے سورۃ کہف میں، اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس کو شروع کیا تحمید سے، اس کو تسبیح سے، اور کاف کو کس سے شروع کیا؟ تحمید سے. حمد، تحمید، حمد، الحمدللہ. اور آگے قرآن کے نزول کا ذکر کیا تو یہاں بھی میرے آقا کی صرف جو ذکر کی وہ عبدیت کو ذکر کی. وہاں تسبیح، اپنی تسبیح کو ذکر کیا، میرے آقا کی عبدیت کو ذکر کیا. یہاں اپنی تحمید کو ذکر کیا اور میرے آقا کی عبدیت کو ذکر کیا. اور یہ جو سبحان اور الحمدللہ ہے نا، یہ اکثر اکٹھے آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک. سبحان اور حمد یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے اس لیے ان دونوں صورتوں کو بھی اکٹھا رکھوا دیا کہ اس میں تسبیح کا ذکر تھا اور اس میں حمد کا ذکر. میں تسبیح اور حمد یہ بڑا ایک وسیع مفہوم ہے، میں اس میں چلا جاؤں گا تو بڑی یہ لمبی بحث ہو جائے گی. میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں. تسبیح ہے نئی 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 نئی، یہ تسبیح ہے. نا کیا اس کی اولاد کوئی نہیں، یہ تسبیح. اس کا کنبہ کوئی نہیں، اس کا قبیلہ کوئی نہیں، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ تھکتا نہیں. یہ نہیں، یہ سبحان اللہ ہے. اور الحمدللہ کیا ہے کیا؟ وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، سمیع ہے، العلیم ہے، عالم الغیب ہے،
مشکل کشا ہے، پکارے سننے والا ہے، قیامت بپا کرنے والا ہے. بس یہ ہے جی، سبحان نہیں اور حمد ہے. اللہ کی صفتوں کا اقرار کریں گے تو حمد ہے، اور اللہ سے نفی کریں گے کسی چیز کی، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا ند کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، نہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی. یہ نہیں، اس کو ذکر کریں گے تو یہ سبحان ہے، اور جب ہے کا ذکر کریں گے تو یہ الحمدللہ. میں الحمدللہ کا معنی تھوڑا سا آگے جا کے وقت ملا تو ہم یہ معنی کریں گے انشاءاللہ. ایک اور ربط بھی میں لگا دیتا ہوں سورت کاف کا سورت بنی اسرائیل کے ساتھ. سورت بنی اسرائیل کو اللہ نے جب ختم کیا نا، ایک صفحہ پیچھے آئیے اور بالکل آخری سطر پہ آئیے. یہ سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے جی، بالکل آخری آیت ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تمام تعریفیں اور حمدیں اور ثنائیں اللہ کے لیے ہیں. بنی اسرائیل کا اختتام اپنی حمد و ثنا اور تحمید پر کیا، اور سورت کہف کا آغاز اور ابتدا بھی اللہ نے اسی سے کی. جس پر سورت بنی اسرائیل کو ختم کیا، انہی لفظوں سے اللہ نے سورت کہف کا آغاز کر دیا، الحمدللہ. ایک آخری ربط جو میں سورت کہف کا بنی اسرائیل کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں، اور یہ جو اہل علم لوگ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، علماء، طلباء، خاص کر کے ہماری جماعت کے اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں، طلباء ہیں، وہ میری اس بات کو سن رہے ہیں، تو یہ 5واں ربط میں لگانے لگا ہوں. اور یہ ربط جو ہے یہ میرے حدیث کے جو استاد تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی تھی، رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ، واقعی وہ دین کا شمس تھا، اس میں کوئی شک نہیں. دارالعلوم دیوبند میں وہ پڑھاتے رہے، یہاں سے انہیں لے جایا گیا تھا اور دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھایا، اور انہی کا شاگرد بعد میں دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنا، انہی کا شاگرد. میں نے ان سے حدیث پڑھی تھی گجرانوالہ میں. وہ بہت خوبصورت قرآن کی تفسیر کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا حافظہ اور ان کا علم پر عبور، کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ نے نفی کی کہ میری اولاد کوئی نہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اولاد نہیں بنائی. جس طرح یہودی کہتے ہیں، جس طرح عیسائی کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے. جس طرح یہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی اور فرشتے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نا لم یتخذ ولدا، اس اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی. یہ بنی اسرائیل کے آخر میں کہا. اب آپ سورت کاف میں آئیں اور سورت کاف کی آیت نمبر 4 پہ آ جائیں. سورت کاف کی آیت نمبر 4. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
جس کامل بندے پر میں نے قرآن جیسی کتاب اتاری ہے وہ بندہ ڈرائے، ینذر، وہ بندہ ڈرائے، آگاہ کرے، خبردار کرے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کیا بنا لی ہے، یعنی جس مضمون کو سورت بنی اسرائیل کے آخر میں بیان کیا کہ اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، اللہ کی تو اولاد کوئی نہیں، جس کو سورت کاف کے آخر میں بیان کیا اسی کو جس کو بنی اسرائیل کے آخر میں بیان کیا اسے سورت کاف کے آغاز میں بیان کیا۔ یہ 5 ربط ہیں جو میں نے سورت کاف کے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جی۔ اب میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس صورت میں اللہ کیا کچھ بیان فرمائیں گے جی۔ 4 شبہات کے اللہ جواب دیں گے، جو شبہات شرک پر آمادہ کرتے تھے مشرکین کو، کفار کو شرک پہ آمادہ کرتے تھے، اللہ ان شبہات کے جواب دیں گے۔ پہلا شبہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ مشرکین مکہ ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، 7 روٹیاں، 8ویں روٹی ان کے کتے کے نام پہ بھی دیتے تھے، تو انہیں وہ پکارتے، انہیں عالم الغیب سمجھتے، انہیں متصرف الامور سمجھتے۔ میں حیران ہوا، کچھ سال پہلے مجھے کسی نے کوئی تعویذ دکھایا، کراچی کے ایک عالم نے لکھا، اس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے اور 8واں نام کتے کا لکھا ہوا، یعنی ان سے مدد طلب کی گئی یا ان کا واسطہ دیا گیا یا ان کے طفیل سے وہ تعویذ بنایا گیا، لکھا گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ غار میں 309 سال تک محفوظ رہنا اور کروٹ تبدیل ہونا اور کسی کا وہاں تک واقعہ بیان کر کے ثابت کیا کہ وہ متصرف بھی نہیں اور وہ عالم الغیب بھی، وہ واقعہ ہم بیان کریں گے تو وہاں اس کی تفسیر کریں گے۔ وہ تو خود بھاگ رہے ہیں، تھوڑی سی میں بات کر دیتا ہوں، وہ خود بھاگ رہے ہیں، ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ جو خود جان بچا کے بھاگ رہا ہو وہ قادر، متصرف اور مختار ہو سکتا ہے؟ انہیں تو اپنے سونے کی مدت کا بھی علم نہ ہو سکا، اپنی جان پر جو بیتی اس کا بھی انہیں پتہ نہ چل سکا۔ وہ کہتے ہیں لبسنا یومن، تو وہ عالم الغیب کیسے ہوئے؟ پھر اللہ نے آگے نتیجہ نکالا کہ عالم الغیب اور متصرف اصحاب کہف نہیں ہے، میری ذات ہے۔ ان کے شبے کا اللہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی لوگوں کی اصلاح کے لیے، عام لوگوں کے، مشرکین کفار کی اصلاح کے لیے 3 باتیں، 3 امور اللہ ذکر کریں گے، جس میں اللہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کریں گے کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت، پیسہ، خطابتیں، نذرانے، گدیاں، خانقاہیں۔ کون چھوڑے؟ یہ روب داب، مقتدی، مرید، اس وجہ سے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ وہاں دنیا کی بے ثباتی کو اللہ وہاں ذکر کریں گے جی۔ دوسرا شبہ اللہ جنات کے بارے میں، جنات کے بارے میں اللہ اس شبے کا جواب دیں گے، رد کریں گے۔ آج بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی جن عالم الغیب ہیں، جن غیب کی خبریں لاتے ہیں، جن بہت کچھ کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، تو اللہ اس شبے کا جواب دیں گے۔ تیسرا شبہ تھا حضرت خضر کے بارے میں کہ چلو حضرت موسیٰ تو عالم الغیب نہیں تھے، لیکن حضرت خضر کے جو حالات تھے، وہ کشتی کا تختہ اکھاڑ دینا،
بچے کو قتل کر دینا، دیوار کو سیدھا کر دینا، وہ بڑے ایسے امور تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، تو وہ عالم الغیب اور متصرف ہوں گے، اللہ اس شبے کا بھی کیا دیں گے؟ جواب دیں۔ ایک شبہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں، وہ مشرق و مغرب تک پہنچا، جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا وہاں تک پہنچا، پھر جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں تک پہنچا۔ تو بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، بڑا دبدبہ ہے۔ آج بھی بندہ حیران ہو جاتا ہے، جہاز نہیں، کاریں نہیں، ٹرک نہیں، ٹینک نہیں، اور بندہ وہاں تک پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، اور پھر وہاں تک پہنچے جہاں غروب ہو رہا ہے، درمیان میں دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ان کو عبور کرتا چلا جائے بندہ، تو اسے بڑی طاقتیں حاصل ہیں۔ اللہ اس کے بارے میں بھی جواب دیں گے کہ ذوالقرنین کی یہ قوت اور طاقت اپنی نہیں تھی، یہ سب کچھ ہمارے حکم سے ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان شبہات کو کیا کریں گے؟ رد کریں گے۔ تو 4 شبہات کے اللہ سورۃ کاف میں جواب دیں گے۔ آخری رکوع میں اللہ جا کے پوری سورت کا خلاصہ بیان کر دیں۔ آخری سورت یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا شبہ اصحاب کاف کے بارے میں، دوسرا شبہ جنات کے بارے میں، تیسرا شبہ حضرت خضر کے بارے میں۔ حضرت خضر کی تو نظر و نیاز آج بھی لوگ دیتے ہیں۔ آج بھی کئی ایسے احمق موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ دریاؤں میں اور نہروں پہ اور سمندروں میں حکمرانی جو ہے اور تسلط یہ خواجہ خضر کا ہے، تو وہ دریاؤں سے گزرتے ہوئے پیسے بطور نیاز خواجہ خضر کی دیتے رہتے ہیں۔ آج بھی اسے متصرف سمجھا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، ان پر موت بھی نہیں آئی۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے جب ان کے واقعہ پر ہم پہنچیں گے۔ تو اللہ یہ ثابت کریں گے کہ حضرت خضر بھی مختار، متصرف اور عالم الغیب نہیں ہیں، اور ذوالقرنین بھی متصرف، مختار اور عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ پوری صورت کا ایک خاکہ اور مختصر سا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تھوڑا سا اصحاب کاف کا جہاں صحیح واقعہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے 8 آیتیں ہیں جی۔ ان 8 آیتوں میں کیا بیان ہوا جی؟ ایک تو اللہ نے سورت کے دعوے کو ذکر کیا۔ دعویٰ یہ ہے کہ تمام صفات الوہیت میری ہیں، الہ والی جتنی صفتیں ہیں وہ میری ہیں، اللہ والی جو صفتیں ہیں وہ میری ہیں، وہ کسی میں نہیں پائی جاتی، نہ کسی نوری میں، نہ ناری میں، نہ خاکی میں، نہ کسی نبی میں، نہ ولی میں، نہ کسی زندے میں، نہ مردہ میں۔ پھر اللہ قرآن کی عظمت کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ قرآن کے نزول کا مقصد ذکر کریں گے، ہم نے کیوں اتارا ہے قرآن، اور اس کے بعد اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو ایک تسلی دیں گے، اور 7ویں اور 8ویں آیت میں اللہ نہ ماننے کی وجہ بیان کریں گے۔ اتنے واضح احکام، اتنے کھلے دلائل، اس کے باوجود بھی یہ مانتے کیوں نہیں، وہ 7ویں اور 8ویں آیت میں اللہ اسے بیان کریں گے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ عام مفسرین نے جو معنی کیا وہ معنی کیا سب حمدیں، سب تعریفیں، سب ثنائیں، سب خوبیاں، سب کمال اللہ کے لیے، جس نے اپنے کامل بندے پر قرآن جیسی کتاب اتاری۔ یہ معنی کرتے ہیں الحمدللہ کا۔ یہ سب تعریفیں، یہ معنی ہے ال کا، الف لام کا۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں استغراقی، الف لام استغراقی، یعنی اس نے سب کو گھیر رکھا ہے، سب، تمام، ساری تعریفیں۔ یہ عام مفسرین نے معنی کی۔ اس پر ایک سوال و جواب کا سلسلہ چل نکلتا ہے جی، پھر علماء اس کے جواب دیتے رہتے، اور گھنٹوں ان سوال و جواب میں
وہ گھنٹے صرف کر دیتے. مثلاً اعتراض ہو گیا کہ تعریفیں تو انبیاء کی بھی ہوتی ہیں، صفتیں تو اللہ نے میرے نبی کی بھی ذکر کی، صحابہ کی بھی ذکر کی، تعریف تو بیٹا باپ کی کرتا ہے، مرید اپنے مرشد کی کرتا ہے. قرآن نے خود انبیاء کی تعریفیں کی ہیں، سب سے زیادہ تعریفیں کی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کی بھی تعریفیں قرآن کرتا ہے، اولیاء اللہ کی کرتا ہے، شہداء کی کرتا ہے، علماء کی کرتا ہے. تو پھر یہ معنی کیسے سے ہوا سب تعریفیں اللہ کے لیے؟ یہ تو معنی نہیں صحیح بنتا. تعریفیں تو نبی پاک کے لیے بھی ہوتی ہیں. یہ شبہ اعتراض ہو جاتا ہے. ان علماء نے اس کا جواب دے دیا. جواب بھی بڑا خوبصورت انہوں نے دے دیا. وہ فرمانے لگے کہ جن کمالات کی وجہ سے انبیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، صحابہ کی تعریفیں ہوتی ہیں، یہ کمال ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا. تو پھر سب تعریفیں کس کی ہوئی؟ مثلاً ایک بہت خوبصورت صوفہ ہے، آپ اس صوفے کی تعریف کرتے ہیں تو یہ دراصل تعریف کس کی ہوتی ہے؟ کاریگر کی. صوفے کی نہیں ہوتی، کاریگر کی. تو وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ اصل تعریف تو پھر اس کی ہوئی جس نے محمد عربی جیسی شخصیت کو پیدا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک سوال و جواب کا سلسلہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفتیں دائمی ہیں، مخلوق کی فانی ہیں. چلو فرق کرتے رہتے ہیں. ہماری جو جماعت کے شیخ ہیں رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسا معنی کیا کہ اس میں ایک تو شرک کی رگیں کٹ گئیں اور ایک اس پر اعتراض کوئی نہیں. اور عربی گرامر کے حساب سے بھی وہ معنی صحیح ہے. عربی گرامر میں یہ الف لام جو ہے یہ استغراق کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھی آد خارجی کے لیے بھی، بلکہ اصل اس کا مفہوم آد خارجی کا ہے. آد خارجی کا جب ہم اسے بنا لینا پھر سب والا معنی نہیں ہوتا، تمام والا معنی نہیں ہوتا، نہ پوری یہ معنی نہیں کریں گے، پھر معنی مخصوص ہو جائے گا، مخصوص. تو انہوں نے معنی کیا الحمدللہ تمام صفات الوہیت للہ. کس کے لیے؟ اب نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، ان میں ان کی بحث ہی کوئی نہیں. فرشتوں والی صفتیں فرشتوں میں، صحابہ والی خوبیاں صحابہ میں، علم والی خوبیاں علماء میں، حفظ والی خوبیاں حفاظ میں، قرات والی خوبیاں قراء میں. ان کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں. یہاں تو ان صفتوں کا ذکر ہے جو رب والی ہیں، الہ والی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ خالق ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. مالک ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، ہر ایک کی پکارے سننے والا ہونا، عالم الغیب ہونا، اولاد دینے والا ہونا، رہائیاں بخشنے والا ہونا، صحت دینے والا ہونا. یہ صفتیں ہیں. ہر ایک کی پکار سننے والا ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا. یہ صفتیں جو ہیں نا یہ اللہ کی ہیں. الحمدللہ کا معنی یہ ہے بندہ اقرار کرتا ہے کہ مولا تیری جو صفتیں ہیں نا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کسی نبی میں، ولی میں، فرشتے میں نہیں مانوں گا، تیری صفتیں مانوں گا تو صرف تجھ ہی میں. یہ معنی انہوں نے کیا. شرک کی رگیں کٹ گئیں، تمام شرک کی رگیں بھی کٹ گئیں اور اس معنی پر اعتراض بھی ختم ہو گیا. صفات کارسازی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن جیسی کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. عوجن پیچیدگی، ٹیڑھا پن، یعنی جس ڈور کا سرا نہ ملے
मुहिम्मा हाली ना हो, ऐसी किताब नहीं है, उसमें कोई कजी नहीं है। ये मुफस्सरीन ने एवाजन का क्या माना किया कि किसी शुबे को बाकी नहीं रहने दिया, किसी शुबे को बाकी नहीं रहने दिया। इस कुरान ने शुबहात को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है, दूर कर दिया है। दलाइल बड़े मुस्तहकम हैं, इसमें कोई कजी नहीं है। दलाइल बड़े मुस्तहकम हैं, पक्के हैं, मोहकम हैं, फिर मुफस्सल हैं, जिसको सूरत हूद में बयान किया, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीरिन कय्यमन। लफ्जी माना करेंगे सीधी, कय्यमन मुस्तकीम, मोतदिल, निगरान, निगेबान। कय्यमन यानी ऐसी किताब अपने कामिल बंदे पे उतारी जो तमाम आसमानी किताबों की निगरान है। तौरात, इंजील, ज़बूर, सहीफे सबकी निगहबान है। एक माना इसका यह भी हो सकता है, इसमें कोई कजी नहीं, टेढ़ापन नहीं है इसमें कोई। कय्यमन ये दूसरों की कजी को भी दूर कर देती है, कोई और टेढ़ापन हो अकायद में उसे भी दूर कर देती। ये तो कुरान की अजमत हो गई। ये नाजिल क्यों हुआ, इसके नुज़ूल की गर्ज क्या है? फरमाया लियुनज़िरा बासन शदीदम मिन लदुन हो, ताकि वो बंदा डराए सख्त अजाब से, मिन लदुन हो जो अल्लाह की तरफ से होगा, वयुबश्शिरल मोमिनीन, और इस कुरान को इसलिए नाजिल किया है कि ये कुरान मोमनों को खुशखबरियां सुनाए, मुशरिकीन को डराए, आगाह करे जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ये जहन्नम को जा रहा है, आगाह करे। जो अकायद तुमने अपना रखे हैं ये ठीक नहीं है, इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, और मोमनों को वो खुशखबरी सुनाए। लेकिन उसके साथ एक कैद लगाई, अल्लज़ीना यामलून सालिहात, वो मोमिन जो अच्छे अच्छे अमल करते हैं। आमाल सालिहा वो होते हैं जो अमल सुन्नत नबवी के मुताबिक हो, वो आमाल सालिहा होते हैं। नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक जो अमल किया जाए तो अमल सालिह। तो मालूम होता है ईमान के साथ आमाल सालिहा भी जरूरी, इसलिए तो इसको जिक्र किया। सिर्फ ईमान होता तो अल्लाह इसको न जिक्र करते, सिर्फ मोमिनीन का जिक्र करते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यामलून सालिहात, उन मोमिनों को खुशखबरी सुनाए जो मोमिन अच्छे अच्छे अमल करते हैं। कुरान ने जहां भी ईमान का जिक्र किया साथ इसका जिक्र किया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। सूरत काफ के आखिर में अल्लाह कहेंगे इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। पहले पारे के तीसरे रुकू में कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन। तो जहां ईमान का जिक्र होता है वहां आमाले सालिहा का जिक्र होता है। ये सही है कि ईमान निजात के लिए लाजमी है, जो मोमिन होगा वो निजात पाएगा। लेकिन अगर उसके आमाल अच्छे नहीं हैं तो उसे सजा भुगतनी होगी। वो कुछ दिनों के लिए हो, कुछ महीनों के लिए हो, कुछ सालों के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो। तो क्या हम 1-2 मिनट के लिए भी जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकते हैं? ये ईमान फिर हमें ले आएगा जन्नत में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुकम्मल जो निजात है पहले मरहले में, उसमें ईमान के साथ आमाल सालिहा भी क्या है? जरूरी है। ईमान भी हो और आमाल सालिहा।
وہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، حدیثیں آتی ہیں نا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل۔ تو لوگ اس کو بڑا پڑھتے ہیں اور گناہوں پہ دلیر ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میں نے کہا یہاں تو محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے، پھر یہاں تو صرف من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو پھر اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ بندہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے پھر جنت میں چلا جائے گا، پھر وہ مومن ٹھہرایا جائے گا؟ تو یہاں تو محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ تو کسی صحابی کے سامنے جب ذکر ہوا کہ ایمان جنت کی چابی ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی چابی ایسی دیکھی ہے جس میں دندانے نہ ہوں؟ اس نے کہا دندانے تو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ اعمال صالحہ اس کے دندانے ہی تو ہیں، پھر کھلے گا جنت کا وہ قفل اور وہ تالا، تب کھلے گا۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کیا ہیں؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے ہے اجر اچھا، ما کسی نفی ابدا، وہ اس اجر میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا۔ یہ ینذرا پہلے بھی آیا ہے، لے ینذرا باسن شدیدن، یہ ہے قرآن کا علم، یہ ہے قرآن کا مزہ اور لطف۔ ینذرا پہلے بھی کہا، اگلی آیت میں پھر کہہ دیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ۔ یہ اللہ جب دہراتے ہیں نا لفظ کو، مثلا ایک آیت پہلے ایک لفظ لائے، دو آیتیں پہلے لائے، رکوع پہلے لائے، پھر اس کو آگے آ کے دہرایا، تو یہ کیوں دہراتے ہیں؟ اللہ کسی لفظ کی زیادتی کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کچھ اور لفظ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ کیا بیان کرنا چاہتے تھے؟ وہاں یہ بیان کیا عذاب سے ڈرا، بڑا سخت عذاب ہے، لیکن کس کو ڈرا یہ وہاں ذکر نہیں تھا، کن کو ڈرانا ہے اس کا وہاں ذکر نہیں کیا۔ تو اب اللہ نے منذر ذکر کرنا تھا نا، بھئی کن کو ڈرانا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ینذرا کا ذکر کر دیا، ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ بندہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی ہیں۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ میرا کامل بندہ جس پر قرآن ہم نے اتارا، وہ انہیں آگاہ کرے کہ یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، علم بمعنی دلیل، اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ولا لآبائہم، اور ان کے باپ دادا کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل ہو، بلا دلیل بکواس کر رہے ہیں، بلا دلیل ایک عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے، ان کے پاس کوئی کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑا بھاری ہے وہ کلمہ، وہ بات جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کاذبا، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ اللہ نے بڑا سخت لہجہ اختیار کیا جی، کابرت کلمۃ، بڑی بڑی بھاری بات تم کہہ رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے مجھے ماں بہن کی گالی نکالی، اگر میری ماں بہن ہوتی۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری ماں بہن کو کوئی گالی نکالے تو تمہیں کتنا غصہ آتا ہے، تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے اس بندے پر جو میرے لیے اولاد تجویز کرتا ہے۔ دیکھیں آپ میں بھی پڑھے لکھے نوجوان بچے موجود ہیں، بہت سارے لوگ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں کالج، سکول، یونیورسٹیوں میں پڑھی ہوئی، ان کے شاید وہ بھی کہیں سن رہی ہوں گی۔ یہ ذرا تعبیر دیکھیے اللہ نے اس کو کیسے تعبیر کیا، ڈرا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے،
یہ نہیں کہا، اتخذا کا لفظ کا، اتخذا، اللہ نے اولاد بنا لی۔ ایک ہے بیٹا ہونا، ایک ہے کسی کو بیٹا بنا لینا، اس میں فرق کوئی نہیں، زمین و آسمان جتنا فرق۔ بیٹا ہونا کیا ہے؟ بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، صلبی حقیقی اولاد، بیوی کی کوکھ سے جنم لینے والا، یہ ہے حقیقی بیٹا۔ کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لینا، کیا مطلب؟ اس سے بیٹوں والا سلوک کرنا، اس معنی میں وہ کہتے تھے۔ اتنے پاگل نہیں تھے کہ ان کا خیال ہو کہ اللہ نے شادی کی ہوگی، الیاذ باللہ، اللہ کی بیوی ہوگی، اللہ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی۔ اتنے پاگل تھے نہیں، وہ کہتے تھے ہمارے نبی اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ کس معنی میں کہتے تھے؟ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، بیٹا جب جوان ہو گیا، ترکڑا ہو گیا، کوئی دکان اس کے حوالے کر دی، کچھ وقت کے لیے حوالے کر دی، یہ کام تو نے کرنا ہے، جس طرح باپ کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے کر دیے۔ اب گردوں سے پتھریاں انہوں نے نکالنی ہیں، للہ ٹاؤن والوں نے نکالنی ہے، جوڑوں میں ہوا ہو جائے تو یہ شاہ جیونے والوں نے نکالنی، اولاد کا محکمہ سلطان باؤ والوں کو اللہ نے دے دی ہے۔ اس معنی میں کہتے تھے جناب، جس معنی میں آج بھی ہمارے ملک میں لوگ کہہ رہے ہیں، یا اس معنی میں کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات رد نہیں کرتا اور بیٹا نخرے اور ناز میں آ کے باپ سے اپنی بات منوا لیتا ہے، اللہ بھی ان کی بات رد اس معنی میں کہتے تھے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اب یہ نہیں کہتے یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، ہماری اس معنی میں وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنا۔ اگر ہمارے تو کسی سننے والے کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن دوسرے مسلک کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے تو وہ تو اعتراض برائے اعتراض کریں گے، کمنٹ کریں گے، مجھے گالیاں بھی نکالیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ پڑھیں قرآن۔ یہود کے علماء، انہوں نے جب لوگوں کو اس سیڑھی پہ چڑھا دیا، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لوگ اس سیڑھی پہ چڑھ گئے، تو پھر اس کے بعد ان مولویوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ علماء کس معنی میں کہہ رہے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں؟ ان کے تو یہاں باپ بھی تھے، ماں بھی تھی۔ کس معنی میں وہ علماء کہہ رہے تھے اپنے مقتدیوں کو نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں؟ قرآن نے خود اس کو واو تفسیریہ کے ساتھ بیان کیا، وَأَحِبَّاهُ، یعنی اس کے پیارے ہیں۔ قرآن نے خود بیان کیا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی احباہ، ہم اس کے محبوب ہیں اور ہم اس کے پیارے ہیں۔ تمہاری سنتا نہیں، ہماری موڑتا نہیں، اس معنی میں وہ بیٹا کہتے، اتخاذ کا لفظ بتا رہا ہے، اتخذ اللہ ولد۔ میں آپ کو ایک جگہ دکھانا چاہوں گا تاکہ بات تھوڑی سی کھل جائے، پیچھے آئیں۔ صفحہ نمبر 307 پہ آ جائیں گے، صفحہ نمبر 307 پہ آ جائیں۔ تین 307 سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 21 ہے، آیت نمبر 21 ہے۔
حضرت یوسف مصر کے بازار میں بک گئے، وزیر خزانہ نے خرید لیا، خرید کے گھر لایا تو اپنی بیوی سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اس کا ذکر کرتے ہیں، کہا اس بندے نے جس نے خریدا تھا یوسف کو مصر سے، لمراتی ہی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہو، اس بچے کو عزت کے ساتھ ٹھکانہ دے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں اپنا بیٹا۔ یہ ہے نتخذہ، وہی لفظ آ گئے، یا بنا لیں ہم اپنا بیٹا۔ ایک اور جگہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جی، ہے گنجائش؟ سورت قصص ہے جی، سورت قصص پہ آئیے، یہ صفحہ نمبر ہے جی 500 جی، بیسواں پارہ ہے، صفحہ نمبر 500، سورت قصص ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ یہ کس کا ذکر ہے جی؟ فرعون کی بیوی آسیہ۔ پھر حضرت موسیٰ ایک صندوق میں بند ہے، کنارے پہ جا لگا، اٹھا کے لایا گیا، صندوق کھولا گیا، اس میں حضرت موسیٰ ہیں، بچے ہیں۔ فرعون نے قتل کا ارادہ کیا، کہیں وہی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، وہی نہ ہو۔ تو آسیہ کیا کہہ رہی؟ وقالت امرأۃ فرعون، آیت نمبر 9 جی، آیت نمبر 9، وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں اپنا بیٹا، وہم لا یشعرون، وہم لا یشعرون کہہ کے اللہ نے بڑا لطف حظ پیدا کیا ہے، مزہ ہی آ گیا، وہم لا یشعرون، اور انہیں انجام کی خبر نہیں تھی کہ یہی بچہ ان کی حکومت کے لیے، ان کی سلطنت کے لیے وبال بن جائے گا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ جمعہ ہم اصحاب کہف کے واقعہ شروع کریں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، جب لوگ نہیں نہ مانتے تھے، دلائل دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو نبی پاک پریشان ہوتے تھے، غم میں گھلتے رہتے تھے، مانتے کیوں نہیں ہیں، معجزے بھی دیکھتے ہیں، دلائل بھی سنتے ہیں، تو اللہ نے شفقت کرتے ہوئے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ یہ اس قرآن کو مانتے کیوں نہیں، میری دعوت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، آسفاً، مارے افسوس کے آپ اپنی جان کھپا دیں گے۔ یہ ہونا چاہیے دائی کے دل میں جذبہ کہ اس حد تک نبی پاک پریشان ہو گئے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے۔ میرے پیغمبر، ہدایت کوئی تیرے اختیار میں ہے، ہدایت میرے اختیار میں ہے، آپ کا کام ہے بیان کرنا، تبلیغ کرنا، سو آپ نے کر دی، منوانا تیرا اختیار۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ نہ ماننے کی وجہ ہے جی، دنیا باغات، فصلیں، بے شک ہم نے بنایا ہے اس چیز کو جو زمین پر ہے، زینۃ لہا، اس زمین کی زینت بنایا ہے، یہ کوٹھیاں، یہ دکانیں، یہ فیکٹریاں، یہ باغات، یہ پھل، یہ پھول، یہ پیسہ، لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون اچھے اچھے عمل کرتا ہے۔ ان دولت کو استعمال کر کے میرا شکر کون کرتا ہے، ناشکری کون کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم کرنے والے ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے پتھر صاف
मैदान, साफ मैदान बंजर जिस पर कोई निशान ना हो, हम इस ज़मीन को ऐसे यानी क़यामत के दिन हम ऐसे कर देंगे यहाँ पर बसा ही कोई नहीं, कोई पहाड़ नहीं था, कोई दरख्त नहीं था। तो इस दुनिया के पीछे लग कर हक़ का इनकार कर रहे हो, इस दुनिया के पीछे लग के हक़ का इनकार न करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु हमारे हाजी फजल करीम साहब के भाई फौत हो गए हैं जी, और आज मौलाना मोहम्मद हयात साहब के बेटे मुफ्ती ताहिर वो फौत हो गए, ये 25 ब्लॉक वाले। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए जी, दर्जात बुलंद करे जी। अल्लाह बीमारों को सेहत कामिला अता फरमाए अजमईन।